السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا آغا خان اور پروگرام ہے دو رخ. سیلاب ہمارا اتنا بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ درپیش ہے پاکستان کے. اب اس وقت ہم نہ کوئی تنظیم ہے، نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کچھ. ہم سب ایک ہیں، سب مسلمان ایک ہی جگہ پر پاکستان میں اکٹھے ہو کر اگر اس چیز کا حل نکالیں گے تو یقیناً ہم اس کو ہار دے دیں گے، ہم جیت جائیں گے اور ہمیں ہر صورت جیتنا ہوگا. اس کے ساتھ کچھ خبریں ہمارے پاس ہیں جی. یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے نا 30 اگست سے 4 ستمبر تک چین کے دورہ چین پر رہیں گے. اب یہ دورہ کس قدر حد تک کامیاب ہوگا یا بہت ساری اوبیسلی چیزیں آپس میں تبادلہ خیالات ہوں گے، بہت ساری چیزیں جو ہے نا معاملات طے پائیں گے. دیکھتے ہیں اس پر کیا بات ہوگی. اس کے علاوہ جی علیمہ خان کے جو صاحبہ کے جو بیٹے ہیں شاہ زیر خان کو 9 مئی کیس میں گزشتہ ماہ گرفتار کر لیا گیا تھا، اس میں بھی ایک سماعت ہوئی ہے اور کیا پروسیڈنگ ہوئی ہے، کیا فیصلہ ہوا ہے، اس پہ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ ان کا دوسرا بیٹا جو ہے نا وہ پہلے سے ہی گرفتار ہے، جیل میں ہے. اس کے علاوہ جی ایک اور جو ایک تھوڑی سی چیزوں کو بدلنے کے لیے اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے بہت زیادہ، جس میں وہ جرمن سفیر کے ملاقات کے پیغام دینے پر اپنے ترجمان پر برس رہے ہیں. وہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، خیر اس پہ بھی ہم چھوٹی موٹی بات کریں گے. اسی تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے جی ملک واسع صاحب جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور رشدہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے. پہلے تو خوش آمدید آپ دونوں مہمانوں کو. ملک واسع صاحب، سب سے پہلے میرا سوال آپ سے ہے کہ جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت پاکستان کی، اب میں نے تو اپنے طور پہ کہہ دیا بینگ اے ہیومن بینگ کہ جی ہم سب کو ایک ہو کے کام کرنا ہے. اس میں کوئی کمیونٹی نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. سب مل کر اگر کام کریں گے تو اوبیسلی ہم کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گے. آپ کیا کہتے ہیں ان حالات میں کہ چیزوں کو ہم کیسے اب ہینڈل کریں، کیسے کیٹر کریں؟ معاملات کچھ دیکھے بھی جا رہے ہیں اور بہت سارے معاملات وائنڈ اپ کی طرف بھی جا رہے ہیں. اب شکر الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر بھی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بات کی کہ ایز اے ہیومن ہم سب کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. بٹ تھنگ از دس، اسی گورنمنٹ کے کل ایک ڈی سی صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے گجرات کے کہ کوئی بھی این جی او، کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر کا آدمی فوڈ نہیں دے سکتا، چیریٹی نہیں کر سکتا. جو لوگ بے گھر ہیں ان کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. آپ ایز اے ہیومن نیشن کی بات کر رہے ہیں، ہماری نیشن بلڈنگ کی نہیں ہوئی. ایک ڈی سی صاحب کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہے. جو غریب آج کے دن گھر سے بے گھر ہے، جن کو کھانا نہیں مل رہا، اگر کوئی بندہ ان کو جا کے کھانا دے رہا ہے تو ہم اس کو بھی روک رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کھانا نہیں دینا. کیا یہ طریقہ ہے؟ گورنمنٹ کس طرف چل پڑی ہے؟ ایز اے نیشن ہمیں چلنا چاہیے. جو لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ میکسیمم کنٹریبیوشن کر سکے اپنے لوگوں کی ہیلپ کرنے میں. نہ گورنمنٹ خود کچھ کر رہی ہے، نہ دوسری این جی اوز کو کرنے دے رہی ہے، نہ لوگوں کو کچھ کرنے دے رہی ہے. آج سیلاب کو آئے 8 دن ہو گئے ہیں. مئی سے ہمارے پاس پریڈکشن تھی کہ 20% زیادہ سپیل ہے مونسون کا، ہمارے پاس سیلاب آ رہا ہے. ہم نے کیا اس کی پریکاشنری میئر کیے؟ کیا ہم نے انتظامات کیے کہ ہم لوگوں کو بچا سکیں، لائف سٹاک بچا سکیں، اپنی فصلیں بچا سکیں، کسان کو بچا سکیں؟ آج کسان بدحال ہے. اس کی بدحالی کی 2 ریزن ہے. ایک تو پیچھے جو گیا ہمارا ایک کراپ گئی ویٹ کی، اس پہ ہم نے جو ریٹ 2000 کا کسان سے لیا مافیا نے اور 2800 میں آگے گورنمنٹ کو بیچا. ٹھیک ہے، وہاں پہ گورنمنٹ نے کیا کسان کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ اس کے بعد آپ ایک کراپ کا سیزن تھا ویٹ کا، پیڈی کا. اب پیڈی میں دیکھیں، اگر کسان کا فصل تباہ ہوگی، ہم ریلیف نہیں دے رہے، اس نے آگے سے ویٹ کس طرح کاسٹ کرنی ہے؟ پھر تھرڈ تھنگ یہ کہ جو آپ کی جتنے بھی بیلٹ ہے سینٹرل پنجاب کی، یہ ساری رائس باسکٹ ہے. یہ رائس باسکٹ آپ کی جو $4 بلین کی ایکسپورٹ ہے اس کو ڈسٹرب کر رہی ہے. اگر آپ ایکسپورٹ نہیں کریں گے، اگر ریونیو نہیں جنریٹ ہوگا، آپ کس طرح سروائیول میں لے کے جائیں گے؟ کسان تو پہلے ہی بدحال تھا، آپ نے اس کو مزید بدحال کر دیا، اور ابھی تک کوئی ریلیف پیکیج اناؤنس نہیں ہوا کسان کے لیے. کچھ آپ نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا اور مجھے نہیں لگتا یہ کریں گے بھی. اگر جنہوں نے کرنا ہو ان کے پاس کوئی میکانزم ہوتا ہے. ابھی تک کچھ نہ کچھ وہ اناؤنس کرتے، ریلیف دیتے. ابھی بھی 5 لاکھ کیوسک ہیڈمالہ سے گزر رہا ہے. جسٹ ٹک ٹاکس ہیں، سوشل میڈیا کمپینز ہیں، نتھنگ ایلس. گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے جو حقیقت ہے. سوائے بریانی کے ڈبے اور اس کے اوپر بھی تب تک آپ نے ڈبوں کے لیے ویٹ کرنا ہے جب تک اس پی ایم ایل این کے گورنمنٹ کے اس کے اوپر اسٹیک کرنے لگ جانا ہے.
جی رشدہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے سوال تو یہی ہے کہ کیا اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے واقعی بریانی کے ڈبوں کے علاوہ؟ ابھی تو ایک بہت بڑا ایلیگیشن یہ بھی لگایا گیا ہے کہ وہاں پر جو لوگ خود ساختہ تنظیمیں جا رہی ہیں وہاں پر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, ان کو بھی روکا جا رہا ہے, تب تک روکا جا رہا ہے جب تک کہ ان کے اوپر تصویر نہ لگائی جائے یا پھر لکھا نہ جائے. کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ اس آفت کی گھڑی میں آپ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں یہ بتاتی چلوں کہ اس مشکل کی گھڑی میں جس وقت کہ پاکستان سپر فلڈ سے گزر رہا ہے, اس سے پہلے ایسا فلڈ کبھی بھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا. یوزلی جب فلڈ آتا ہے تو ایک دریا میں فلڈ آتا ہے. اس بار انفارچونیٹلی 3 دریا ہیں اور ان تینوں دریاؤں میں جو ہے وہ فلڈ آیا ہے, جس کو سپر فلڈ کا نام دیا گیا ہے. اب آپ کا جو کویسچن ہے, پہلے میں اس کا جواب دوں گی, اس کے بعد میں اس بات کا ضرور جواب دینا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اور اگر کچھ ریسٹرکشنز ہیں تو ان کو پورا بیان کرنا چاہیے. اللہ کا بھی حکم ہے کہ جب بات کریں تو اس کو سیاق و سباق کے ساتھ کریں, کیونکہ سیاق و سباق کے بغیر جب بات کی جاتی ہے تو اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے. اب یہ جو آپ نے فوڈ کی بات کی ہے, تو کسی کو بھی نہیں روکا جا رہا کہ وہ اپنی پبلک کی خدمت نہ کریں. ہوا یہ کہ کچھ ایسی جگہوں پر ایسے کیسز سامنے آئے ہاسپٹلز کے اندر کہ جس سے وہ باسی کھانا یا زہریلا کھانا کھانے سے لوگ بیمار ہو گئے. آلریڈی جب فلڈ کی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں وبائی امراض پھیلتے ہیں. ایسی صورت میں ہمیں بہت زیادہ ہائیجینک اور فوڈ کے جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف اس لیے لگایا گیا ہے کہ اس کے جو ایس او پیز ہیں, یہ ہرگز منع نہیں کیا گیا کہ اب کھانا نہ دیں. ایس او پی صرف یہ بنا دیا گیا ہے کہ اس کو چیک کیا جائے گا کہ کھانا کھانے کے قابل ہے, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, تاکہ کھانے والا آلریڈی وہ متاثر ہو کے آیا ہے, اگر وہ کوئی ایسا کھانا کھا لے جس کے اندر وہ کوئی ایسا زہریلا عنصر ہو یا اس میں کوئی خرابی ہو جس سے وہ بیمار ہو جائے, تو اس وجہ سے یہ روکا گیا. ادروائز قطعاً کوئی پابندی نہیں ہے کہ پبلک جا کے اپنے بہن بھائیوں کی خدمت نہیں کر سکتی یا ان کو کھانا نہیں کھلا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ جی گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے جی؟ گورنمنٹ نے 263 ریلیف کیمپ جو ہے نا وہ لگائے ہیں, جس کے ساتھ میڈیکل کیمپس بھی موجود ہیں, اور اسپیشلی 161 میڈیکل کیمپس لگا دیے گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت صوبے کے 7 اضلاع جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں, جس میں نارووال, قصور, سرگودا, فیصل آباد, سیالکوٹ, اکاڑا. تو یہ سارے کے سارے جو اضلاع ہیں, ان تمام اضلاع کے اندر ہمارا ریسکیو 1122 اور فوج انتہائی متحرک ہو کر کام کر رہا ہے. تو یہ کس کے زیر نگرانی کر رہا ہے؟ پنجاب گورنمنٹ کا ہی یہ سہرا ہے. اور جو سب سے پہلی بات آپ نے کی تھی کہ ہمیں ایک قوم بن جانا چاہیے اور ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے, اس کی تو مثال بڑی واضح پنجاب گورنمنٹ نے دی. کیونکہ جب انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا تو سی ایم پنجاب نے مدد کرنے کے لیے سی ایم خیبر پختونخوا کو کال کی کہ جی ہم ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ کو ہماری جہاں جہاں ضرورت ہے ہم حاضر ہیں. یہ ہوتا ہے قوم کی حیثیت سے اور لیڈر کی حیثیت سے, اور مل کر جو آپ نے بات کی تھی خدمت کا جذبہ. اس کے علاوہ میں کچھ چیزیں ہیں, سیاسی باتیں ہوتی رہیں گی. میں یہاں پر آپ کے پلیٹ فارم سے عوام کے فائدے کے لیے جو باتیں میرے پاس ہیں میں وہ چاہوں گی کہ میں بتاؤں کہ ہم نے ان تمام ڈسٹرکٹس میں جہاں پہ فلڈ آیا ہے اور جہاں پر لوگ متاثر ہوئے ہیں, تقریباً 24 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, جہاں سے میکسیمم لوگوں کو الحمدللہ بغیر جانی نقصان کے بچا لیا گیا. جو جانی نقصان ہوئے وہ اس طرح سے ہوئے ہیں کہ ایسا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کہ جس میں ریسکیو ان تک نہیں پہنچ سکا تھا تو اس وجہ سے وہ ڈوب کر مر گئے, خدا نہ خواستہ, یا وہ خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ وہ انتظار میں کھڑے رہے اور ان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا. جتنی بھی اموات ہوئی ہیں آپ خود بہتر جانتی ہوں گی, آپ میڈیا پر کام کرتی ہیں, کہ میڈیا بہت بہتر جانتا ہے کہ جتنی بھی اموات ہوئی ہیں وہ اچانک چھت گرنے سے یا اچانک کوئی ایسی چیز ہو جانے سے ہوئی ہے. امداد کے نہ پہنچنے کی وجہ سے الحمدللہ ایک بھی موت واقع نہیں ہوئی. اور اللہ تعالیٰ میرے ملک کو, میرے پنجاب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جتنے ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. ہمارا جتنا پیرامیڈک سٹاف اور ڈاکٹرز اور نرسز چھٹی پر گئے ہوئے تھے ان سب کی چھٹیوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے, اور 24/7
یہ فیسلٹیز ہاسپٹلس کے اندر پرووائڈ کی جا رہی ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب جیسے کہ یہ ایک موسم ہے, ڈینگی آتا ہے اس موسم میں, یا کوئی اور موسمی بیماریاں آتی ہیں, لیکن جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے جیسے فلڈ آتا ہے تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر مجھے ویسے بھی کوئی بخار ہو گیا تو اس کی جو ریزن ہے وہ شاید یہ فلڈ ہے, اور یہ ایک جنرل فینومینا ہے, یہ ایسا ہوتا ہے. تو اس کی تیاری کے لیے ہم نے ہاسپٹلس کے اندر ہر طرح کی ادویات مہیا کر دی گئی ہیں. خاص طور پر میں جن ادویات کا ذکر کروں گی تاکہ میرے جو سننے والے ہیں, پبلک ہے, ان تک یہ میسج پہنچ جائے کہ ایسے موسم میں جو زہریلے کیڑے ہیں یا سنیکس ہیں وہ نکلتے ہیں, تو سنیک بائٹ کی جو ایک انجیکشن ہوتا ہے وہ ہر ہاسپٹل کے اندر پرووائڈ کر دی گئی ہے. ابھی کل ہی میں نے وزٹ کیا, یہ ہمارا جو شادرہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, کیونکہ یہ سراؤنڈنگ میں ویسے بھی سنیک بائٹ کے بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایگریکلچر لینڈ ہے, ساتھ دریا ہے, اس وجہ سے وہاں پہ زہریلے کیڑے نکلتے ہیں. تو یہ ساری فیسلٹیز پنجاب گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے. ہمارا ریسکیو 1122 ہر لمحہ ہر دم جو ہے وہ لوگوں کو ریسکیو کر رہا ہے. اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں جی ٹک ٹاک کی, تو ٹک ٹاک بھی تبھی بنتے ہیں جب کوئی کام ہوتا ہے. جب کام ہوتا ہے تو وہ ٹی وی پر نظر آتا ہے, جب کام نہیں ہوتا تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ کیا میں تمبو لے کے وہاں پہنچ جاؤں. دیکھیں لوگ ابھی بھی بے یارو مددگار روڈوں پہ بیٹھے ہیں, انہیں کیمپس نہیں پرووائڈ کیے گئے. آپ نے بھی 263 کیمپس کی بات کی ہے. یہ میڈیا پہ ضرور ہوں گے, آن گراؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ وزٹ کر لیں, میڈیا کو ساتھ لے لیتے ہیں, میں اور آپ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم 263 کیمپس کا وزٹ کر آتے ہیں کہ کتنے کیمپس کہاں پہ لائیو ہیں. بالکل ٹھیک ہے, سی ایم کو دکھانے کے لیے کیمپ ضرور لگتا ہے. چند لمحوں کے لیے پی ایم ایل این کی ٹاپ ٹیئر لوکل لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھتی ہے, کہ پکچرز ہوتے ہیں, چند متاثرین آتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کیمپ ختم کر دیا جاتا ہے. اس حد تک کیمپ ضرور لگ رہے ہیں. اس کا ہم ایگری کرتے ہیں. کیسر شریف صاحب نے کال پہ جوائن کیا, جن کا تعلق جمعیت اسلام سے ہے, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ سر کیا اپ ڈیٹس ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہلو, ہلو. جی آواز نہیں آ رہی. جی مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی ملک واسع صاحب ابھی شاید انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا. جی آپ مجھے بتائیں, آپ بتا دیں کتنے کیمپس نہیں ہیں. سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے, اب لوگ جہاں کھڑے ہوتے ہیں نا ویڈیو بنا دیتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں. اتنی چیزیں وائرل ہو رہی ہے, بہت ساری جگہیں, رشدہ صاحبہ, لودھی صاحبہ آپ نے بات کی, بہت ساری جگہیں ابھی بھی ایسی ہیں جہاں پر امداد نہیں پہنچی. اوبیسلی یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے, یہ کوئی چھوٹا ڈیزاسٹر نہیں ہے, ہم اس کی بات نہیں کر سکتے. بہت سارے علاقے ایسے ہیں. سنیک بائٹ ایک کامن مسئلہ ہے جو آپ نے بات کی ہے, مگر اس کے علاوہ ہم نے چیزوں کو کس طرح سے آرگنائز کرنا ہے. ہمارے پاس بہت بڑا ایک اسٹرینتھ بھی ہے پیچھے بیک اپ میں, بہت ساری ہمارے ساتھ فورسز ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے. اس پر ڈویژن میں کہیں نہ کہیں ایشو ہو رہا ہے. کیا ایشو آ رہا ہے اس میں؟ دیکھیے میں اس میں ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے خود کہا ہے کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے, اور میں نے بھی آپ کو یہ بتایا کہ یہ ایک سپر فلڈ ہے. دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر جو بہترین ترقی یافتہ ممالک ہے نا, وہاں پر بھی اگر خدا نہ خاصہ ایسی صورتحال ہو جائے تو وہ 100% آؤٹ پٹ نہیں دے سکتے ہیں. لیکن اس وقت پنجاب کے اندر دیکھیں, آگے سندھ کی طرف جا رہا ہے تب بھی میرا دل دھڑک رہا ہے. سندھ بھی میرا ہے, خیبر پختونخوا بھی میرا ہے, پاکستان میرا ہے, پنجاب بھی میرا ہے. ہمیں تو بے انتہا جو ہے نا وہ فکر ہے, اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج سے پہلے کبھی کوئی فلڈ آیا ہو تو مویشی مر جاتے ہیں. اس وقت 4.5 لاکھ بلکہ 4,55,000 سے زیادہ جو مواشی ہیں ان کا انخلا کیا گیا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا, لوگوں کو نکال لیا جاتا تھا, کچھ لوگ ڈوب کر مر جاتے تھے, کچھ لوگ انتظار میں رہتے تھے, گھنٹوں کھڑے رہتے تھے کہ جی کوئی ہمیں بچانے کے لیے آئے گا, اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا خاندان جو ہے وہ ڈوب جاتا تھا. بہت ہی دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہی ہوں, لیکن اس وقت تو مواشیوں کو بھی بچایا جا رہا ہے. انسان تو جو ہے وہ تو ہماری فرسٹ پرائورٹی ہے. میڈم کہہ رہی ہیں بار بار ہم بچا لیتے ہیں, تو پنجاب میں اور پاکستان میں سب سے زیادہ گورنمنٹ بھی آپ نے کی ہے. 1952 میں پہلا فلڈ آیا تھا, اور تب سے لے کر اب تک جتنے بھی گورنمنٹس ہیں, آپ عمران خان کے 3 سال نکال لیں, ٹھیک ہے, آپ نے کیا بچانے کے لیے کیا ہے؟ پانی ہر سال آتا ہے, 22 میں بھی آیا, 25 میں اب دوبارہ آ گیا. آپ نے کس ایسا کیا کیا ہے جو آپ اس پانی کو بچا سکیں, جو پاکستان کو سیو کر سکیں؟ 80 ڈیمز انڈر کنسٹرکشن ہیں. کیا آپ نے سنا ہے 80 ڈیمز کے بارے میں؟
80 کہاں پہ اناؤنسمنٹ آئی ہے جو ہماری حکومت ہے ان کی طرف سے میڈم 80 کہاں پہ ہیں میڈم بتا دیں ہمیں, میرے بھی انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے گا آپ کی. دیکھیں یہ جو صورتحال بنی ہے اس میں فوری طور پر ایک ہوتا ہے فوری ریلیف. جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں. پہلا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر ریسکیو کیا جائے. دوسرا سٹیج ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی جو تکلیف ہے اس کو دور کیا جائے وقتی طور پر. تیسرا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کی جائے. اور اس کے بعد جب ہمیں لگتا ہے کہ یہ والا ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر آیا ہے اور اس سے فیوچر میں کیسے بچا جا سکتا ہے تو پھر اس کے لیے پریپریشن کی جاتی ہے. اور اس پریپریشن کے لیے یہ پائپ لائن میں ہے کہ 80 ڈیمز جو ہیں وہ بنائے جائیں گے اور اس کے اوپر بنائے جا رہے ہیں یا بنائے جائیں گے؟ بنائے جائیں گے. یہ جب فلڈ آتا ہے, جب یہ ڈیزاسٹر قائم ہوتا ہے, یہ چیزیں تب کیوں آتی ہیں یا یہ بنائے جائیں گے تب کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہے, اس سے پہلے کیوں نہیں ہوتے؟ آلریڈی پائپ لائن میں ہوتے ہیں, ان کے کوئی روڈ میپ ہوتا ہے. دیکھیں ایک پائپ لائن میں آن پیپر تو بہت چیزیں ہوتی ہیں, امپلیمنٹیشن کام ہے نا, امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. جس طرح سے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے مرنے کے لیے نہیں, یہ تو اس کے بعد کی بات ہے نا, یہ فلڈ آنے کے بعد کی بات ہے. ایکسپٹ کر لینا کہ الارم کیا ہوا ہے, مئی سے الارمنگ سچویشن ہے, ٹھیک ہے, مئی سے اگست آ گیا, آپ بند نہیں بنا سکے وہاں پہ. اب لوگوں کی آپ نے پانی آ جائے. فلحال کیسر شریف صاحب نے آپ نے پلان کیا کیا تھا؟ ہم ابھی اس کے اوپر ڈسکس کریں گے, مگر کیسر شریف صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہاں ایکچوئل کنڈیشن کیا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر, آپ وہاں پر موجود ہیں, سچویشن سیلاب کی دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے, آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں اور بہت ساری چیزوں میں بھی اپڈیٹ ہیں. کیا سچویشن ہے وہاں پر؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آزمائش کی گھڑی ہے. پورا پاکستان تقریباً اس سے متاثر ہے, یہ سیاست کرنے کا موقع بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یہ محترمہ نے جو گفتگو کی ہے اس پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کچھ فوٹو سیشنز کے لیے مختلف ضلع وزٹ نہ بھی کرتی تو ریلیف کا کام اسی طرح رہتا جتنا کیا جا رہا ہے. البتہ ان کے جانے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ رکاوٹیں ڈالی گئی, کیمپوں کو اکھاڑا گیا. جس طرح یہاں قصور میں الخدمت فاؤنڈیشن کے کیمپ کو, جماعت اسلامی کے کیمپ کو اکھاڑا گیا. لاہور میں ہماری خیمہ بستی میں پولیس کو بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں یہاں مزید بیان نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے. اس وقت سیلاب کے متاثرین جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہے اور جگہ جگہ پر جو ہے وہ ان کو بہت ساری ضروریات ہیں, مسنگ فیسلٹیز ہیں. جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ نے مسنگ فیسلٹی کا لفظ استعمال کیا تھا, تو اس کی لمبی لسٹ ہے ہر کیمپ میں, ہر علاقے میں. اور جس طرح یہ دوسرے فیز کی ذکر آ رہا ہے کہ شاید کوئی اور ریلا آئے گا سیلاب کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کروں گا خدمت فاؤنڈیشن اور تمام ان این جی اوز کو کہ جنہوں نے بغیر کسی غرض کے, بغیر کسی لالچ کے پاکستان کے پرچم کو تھام کے عوام کی خدمت کی ہے اور دن رات خدمت کر رہے ہیں. اور میں یہ ضرور توجہ دلاؤں گا گورنمنٹ آف پنجاب کو کہ خدا را اس موقع پر فوٹو سیشن سے گریز کرتے ہوئے کچھ ڈیلیور کیجئے, اور ڈیلیور کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے. آپ کو بہت ساری چیزیں بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. البتہ 1112 کی سروسز بہت اچھی رہی ہیں, وہ کام کر رہی ہے, وہ جگہ جگہ نظر آ رہی ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کے دور میں اس کا تجربہ کیا گیا تھا, یہ ان کا آئیڈیا بہت اچھا اور کامیاب جا رہا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تمام این جی اوز کو, سیاسی جماعتوں کو, حکومت کو مل کے ریلیف کا کام کرنا چاہیے, نہ کہ اس پر کسی کا کیمپ اکھاڑ کے, کسی کے لیے رکاوٹ کھڑی کر کے اور کسی کا رستہ روک کے جو ہے وہ عوام کو ریلیف کی بجائے تکلیف دی جائے, عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے جو ہے وہ نمک پاشی نہ کی جائے. جماعت اسلامی پہلے دن سے میدان میں انشاءاللہ, اور ہماری الخدمت فاؤنڈیشن بھرپور خدمت کر رہی ہے. کیسر شریف صاحب, آپ وہاں پر موجود ہیں فزیکلی, آپ کو کیا لگتا ہے کن کن علاقوں میں ابھی مزید جو ہے سہولیات کی ضرورت ہے؟
دیکھیے میں عرض کروں جہاں پہ پانی ایک دفعہ گزر جاتا ہے وہاں پہ تو حکومت نے کسی نمائندے کا چکر ہی کوئی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. ابھی سمڑیال سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سمڑیال ڈسپینسری میں پانی کھڑا ہے, اور جب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کچھ عرصہ پہلے وہاں وزٹ کیا تھا تو وہاں ایک پمپ لگا کے پانی نکال دیا گیا, سب اچھا کی رپورٹ دی گئی. لیکن جیسے ہی وزیر اعلیٰ صاحبہ کا وزٹ مکمل ہوا, نہ وہ وہاں پمپ رہا, نہ وہ چیزیں جو ہے وہاں رہی, بلکہ الٹا پانی ہے. اور وہاں جو متاثرین سیلاب اور دیگر لوگ آتے ہیں وہ شدید مشکلات کا جو ہے وہ شکار ہے. ماجرا کلاب تحصیل سمڑیال میں 7 لوگ ایک گھر کے جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے, لیکن مجال ہے کسی حکومتی نمائندے نے وہاں جانے کی زحمت کی ہو, کسی نے پوچھا ہو. اسی طرح اگر ناروال ضلع کی آپ بات کر لیجئے, شکرگڑھ کے علاقے کی بات کر لیجئے, اور جہاں جہاں سے یہ نالا ایک, نالا ڈیک اور یہ جو تینوں بڑے دریا یہ گزرتے ہیں, اس کے ارد گرد تباہی کے وہ مناظر ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے. وہ اس کے بعد ضلع سیالکوٹ ہو, ضلع ناروال ہو, ضلع حافظ آباد ہو, ضلع شیوپورہ ہو, آگے چلتے جائیں ضلع جنگ ہو, اور یہ لاہور راوی کا سارا ایریا ہو, اور آگے بڑھیں گے تو ضلع قصور آئے گا. پھر آپ اس کے بعد خانیوال کی بات کریں, مظفر گڑھ کی بات کریں, ملتان کی کریں, یہ پانی آگے جیسے جیسے جائے گا, جب یہ آپ کہہ لیجئے کہ بہاولپور اور ڈیگی خان اور اس ایریے سے گزر کے گڈو بیراج اور اس میں جائے گا, اور آگے وہ تباہی جو ہے وہ سندھ میں آئے گی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تباہی سے بچائے, اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سب کو معاف فرمائے اور محفوظ رکھے. بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. حکومت باتیں زیادہ کرتی ہے, ٹک ٹاک زیادہ بنا رہی ہے, اور زیادہ ٹویٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی پرفارمنس شو کر رہی ہے, جبکہ گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ریالٹی کچھ اور ہے. وہ ریالٹی جیسے ہی اسلام ختم ہوگا ان کو پتا چلے گا کہ عوام ان کو دعا دیتی ہے یا بد دعا سے نوازتی ہے. ابھی تک جو ہے عوام میں شدید غم و غصہ ہے حکومت کے متعلق. میں کہنا چاہوں گا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ خدایا جتنی چیزیں آپ کر سکتی ہیں آپ اس کا بالکل 5% بھی نہیں کر رہی, اور اطمینان کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے. یہ ظلم ہے ہماری اس قوم کے ساتھ. اس آزمائش کی گھڑی میں 24 گھنٹے ساری مشینری کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے سامنے رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں, بلکہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. اور وہ جو قومی خدمت سر انجام دے رہے ہیں وہ آپ سے کسی لالچ کی بنیاد پہ نہیں دے رہے. آپ سے ان کو کیا چاہیے؟ وہ عوام کی خدمت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیا جائے. اگر آپ سہولت نہیں دے سکتے تو ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ بھی پیدا نہ کریں. اچھا کیسے صاحب, جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ ایک بڑا مزید ریلا آنے کا وہ چانسز ہیں, اس کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام کرنے کی آپ کو یہاں پر کاوشیں نظر آتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بس اب جس طرح چل رہا ہے اسی طرح سچویشن چلے گی؟ دیکھیے میں بالکل یہ بات جو بتانا چاہتا ہوں, ایک تو سرکاری جو خبر ہے وہ ہمیں قوم کو بالکل درست سمت میں رہنمائی کی ضرورت ہے. کچھ خبریں آ رہی ہیں, اور صبح میرا چونکہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ سے تعلق ہے, ہیڈمرالہ کے مقام پہ ایک بہت بڑا ریلا جو ہے وہ صبح کے وقت گزر بھی رہا تھا, اس کو رپورٹ بھی کیا گیا ہے. مجھے اس اعتبار سے حکومت کی طرف سے تیاریاں نظر نہیں آتی, بلکہ جہاں سے پانی گزر گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا مسئلہ حل ہو گیا, بلکہ پانی گزرنے کے بعد اصل مسئلہ شروع ہوگا. اصل مراحل تو ابھی سٹارٹ ہوں گے, ابھی تو بڑی مشکل امتحان ابھی آگے باقی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اقدام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اقدامات کوشش کی جا رہی ہے, دکھایا جا رہا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں ایک تو بالکل یونٹی کا مظاہرہ کرنا ہے. تمام جتنی بھی تنظیمیں ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں, جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو سب کو ایک ہو کے اس آزمائش کی گھڑی میں اپنے ملک اور قوم اور عوام کی خدمت کرنی ہے. سیاست ہم بعد میں کر لیں گے, لیکن المیہ یہ ہے, افسوسناک یہ ہے کہ جب حکومت پنجاب کی طرف سے جگہ جگہ پر جماعت اسلامیہ اور الخدمت فاؤنڈیشن کے کیمپس کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی, میں نے قصور کی بات کی, میں نے لاہور کی خیمہ بستی کی بات کی, میں آپ کو اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں. یہ شرمناک ہے اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, اور مریم نواز صاحبہ سے مطالبہ کرتے ہیں. یہ کام ہو رہا ہے تو پھر تو اور بھی شرمناک ہے. اگر ان کے علم میں نہیں ہے تو فوری نوٹس لیں, اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کہیں کہ وہ سلام متاثرین سے معافی مانگے. ہم سے نہ مانگے, سلام متاثرین جن کو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے, جن کو انہوں نے مرہم کی بجائے نمک پاشی کی ہے, جن کو انہوں نے ریلیف دینے کی بجائے تکلیف دی ہے. یہ رویہ جو ہے یہ حکومت کا درست ہوگا تو انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف
चल पड़ेंगे। अच्छा कैसे साहब, क्या इस बात में कितनी सदाकत है कि बहुत सारे एनजीओज को और इदारों को रोका जा रहा है कि जब तक आप तस्वीर लगा के नहीं आएंगे तो आपका जो जितनी भी इमदाद है वो आगे नहीं पहुंचाई जाएगी? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। अगर चारे की एक बोरी है या एक ट्राली है तो उसमें भी, उस पर भी मरियम बीबी की, मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर है, मस्जिद का नाम लिखा हुआ तो उस पर भी मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर है। तो हमें खुद ये जायजा लेना चाहिए कि ये हम क्या मैसेज दे रहे हैं, ये क्या पैसे वो जेब से लगा रही हैं, क्या वो किस चीज का क्रेडिट लेना चाह रही हैं। ये क्रेडिट नहीं है, ये बहुत बड़ा डिस्क्रेडिट है। अगर उनके मशीर उनको समझा दें कि मैडम ये बहुत बड़ा डिस्क्रेडिट है जो तारीख में याद रखा जाएगा कि आप अपनी पब्लिसिटी के लिए अपनी ये तो इस पर तो हदीस मौजूद है कि मतलब आप कोई भी अच्छा काम करने से अच्छा काम पूरी तरह डिलीवर तो नहीं करती, लेकिन आपकी तस्वीर वहां पहुंचती है। कब्रिस्तानों के बोर्ड पे तस्वीर लगाना, ये कहाँ की हिकमत अमली है, कहाँ की ये दानिशमंदी है। ये उनके कुछ ना तजर्बाकार और ना समझ जो मुशीर है वो उनको मेरा ख्याल है और उस साइड पे डी ट्रैक कर रहे हैं। इस चीज से निकलें, आगे बढ़े। खालिस आप खिदमत करेंगी, कौम आपको सलाम करेगी, कौम आपकी खिदमत को मानेगी, कौम आपके लिए दुआ करेगी। लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगी तो यही कौम जो है, ये जो गरीब लोग हैं, ये जो मुतासरा लोग हैं, ये जो परेशान लोग हैं, जो इस वक्त आजमाइश की घड़ी में है, ये आपकी कारकर्दगी इंशाअल्लाह ताला खुद पे बयान करेंगे। इनको आप डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, आप लाठी छड़ी से इनको नहीं हाँक सकते। ये अपना मौकफ सोशल मीडिया की दुनिया इस पर जब देंगे तो फिर ये आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो अभी मौका है कि अपनी इस्लाह करें और असल काम की तरफ रुजू करें और असल काम पर जो है वो फोकस करें, ना कि ये सादा और मुफ्त की जो तशहीर है ये कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिया करती। मैं ये गुजारिश करूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया कैशिश शरीफ साहब। इसमें एक चीज ऐड कर ले, जंग में शेख वकास साहब के हैमे भी उतारे गए थे, आज वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे खाना वगैरह। तो देखें, सिवाय प्रोटोकॉल के ये जिस तरह कैसे साहब ने कहा कि टिकटॉक और सोशल मीडिया पे काफी चीजें हो रही हैं, ऑन रियलिटी ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हो रहा। 5% जिस तरह कहा 5% भी अगर ये कर दें तो एक वो बहुत बड़ा फिगर होगा। 100% में से अगर 5% भी डिलीवर कर दें, जो मुतासरीन है उनको उनकी दिल से दिलजोई करें, उनके लिए वसाइल पैदा करें, उनके मसाइल से उनको निकालें, तो ये काफी उन लोगों के लिए बेहतर होगा। बट गवर्नमेंट डिलीवर करने में अभी तक तो नाकाम है। देखते हैं, उम्मीद नहीं है इनसे कि आगे वाले दिनों में भी ये डिलीवर करेंगे, बट लेट्स सी, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो हर जगह पे होता है। तो अगर ये अपने आप को इम्प्रूव कर लें। जी रुश्ता लोधी साहिबा, मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ। मेरा आपसे सवाल भी है, आपने ग्राउंड रियलिटी सुन ली, वो वहां पर मौजूद है, उन्होंने बताया कि उनके प्रोटोकॉल के सिलसिले में बहुत सारे कैंप्स उखाड़ दिए गए। नो डाउट शी नीड सिक्योरिटी, मगर ऐसी सिचुएशन में जहां पर खाने को कुछ नहीं है, लोग बीमारी से बुरा हाल है, जानवर मवेशी मर गए, घरों के घर लुट गए, वहां पर अगर आप किसी का कैंप लगाया हुआ उखाड़ देंगी तो ये किस कदर अजीब बात है। इस पे हम क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी मैं सबसे पहले तो, मेरे भाई ने शायद पूरा प्रोग्राम सुना नहीं था, वो दरमियान में कहीं पे प्रोग्राम में आए हैं, उन्होंने बात की कि जी ये मोहतरमा यानी मेरे बारे में उन्होंने कहा कि सियासत पे बात कर रही हैं, जबकि अगर उन्होंने पूरा प्रोग्राम सुना होता जब से ये शुरू हुआ तो वो जरूर सुन लेते कि मैंने खिदमत की बात की, मैंने सियासत की बात ही नहीं की। मैंने तो बात ही यहाँ से शुरू की। मैं तो उस लीडर को फॉलो करती हूँ जो एक सूबे से दूसरे सूबे में जब तकलीफ आती है तो वो सारी मुखालफतों को, सारी सियासतों को उठाकर एक तरफ रख देती है और खुद से फोन करती हैं और एक मुस्बत जो है वो जेस्चर देके कहती हैं कि जी आए बताएं कि क्या है और क्या हम कहाँ पे मदद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। दूसरी, मेरे भाई ने ये बात की संबड़ियाल के हवाले से कि जी वहां पे कोई नहीं पहुंचा, तो मैं उनको बताती चलूँ, शायद उनके इल्म में नहीं होगा। संबड़ियाल में हमारी इलेक्टेड मेंबर हिना अरशद वड़ाइद साहिबा जो है वो खुद वहां पहुंची हैं, जाके उन्होंने सारी सूरत हाल का जायजा लिया। वो वहां पर फूड, ब्लैंकेट्स और बाकी जो जरूरियात जिंदगी होती हैं उन्होंने पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। ये मैं कभी भी किसी भी सूरत नहीं कहूंगी कि फैसिलिटीज मिसिंग नहीं होती। कोई भी हुकूमत हो वो कभी भी 100% फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता मुतासरीन को, लेकिन मैं ये भी साथ कहूंगी कि इस वक्त जो हुकूमत है ये इसकी ही हिम्मत थी कि इतने प्रॉब्लम, इतने बड़े डिजास्टर, इतने बड़े सुपर फ्लड के सामने ये हुकूमत डटी हुई है और बेहतरीन अंदाज में काम कर रही है। मेरी दाएं जानब मेरे भाई ने मुझे, वासे साहब ने मुझे अभी ये बात की कि जी क्यों नहीं कोई तैयारी की गई थी। तैयारी की गई थी, जितनी तैयारी की गई थी तो ही ये हालात काबू में कुछ आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तैयारी ना होती तो ये तादाद 24 लाख से बढ़ के 60 लाख पे भी हो सकती थी।
جو متاثرین اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں. تیاری کی گئی, 1044 چیک ڈیمز بنائے گئے, 8 لاکھ ریت کے تھیلے جو ہے وہ بنا کر لگائے گئے تاکہ فلڈ کو اور پانی کو جس حد تک ممکن ہو سکے روکا جائے. 4766 کلومیٹر ڈرینیج صاف کیے گئے, نہروں اور ڈرینز کو صاف کیا گیا تاکہ جو پانی جب آئے تو اس کا فلو جو ہے وہ چلتا رہے. لیکن یہ سپر فلڈ جو ہوتا ہے نا, یہ بہت کچھ بہا کر ساتھ لے جاتا ہے. آج تک عام بھی کبھی کوئی فلڈ آیا نا تو کبھی انسانوں کو نہیں بچایا جا سکا. بہت سارے موقعوں پر, بہت ساری جگہوں پر مثالیں موجود ہیں. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پازیٹیوٹی کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے, اور جس جماعت میں میں بیٹھی ہوئی ہوں اس جماعت میں بھی پازیٹیو بات ہوتی ہے. ہمارا لیڈر بھی کریٹیوٹی کی بات کرتا ہے, کبھی بھی انتشار کی بات نہیں کرتا. اس لیے میں اس وقت پورے دل کے ساتھ, کیونکہ میں وہاں پر گئی ہوں, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, اور پورے جو ایک دل کے اندر ایک تکلیف اور ایک اذیت والی کیفیت ہوتی ہے, میں اس کے ساتھ اس پروگرام کے اندر بیٹھی ہوں. اور یہ ساری باتیں جو میں نے یہاں پر اویئرنیس کے لیے بتائی ہیں وہ میں نے اپنی پبلک کے لیے بتائی ہیں. میں اگر یہاں پر آج اس پروگرام کے اندر بیٹھی ہوں تو میں کوئی پالیٹکس کرنے کے لیے نہیں آئی, نہ ہی کسی فیم کے لیے آئی ہوں, نہ ہی کسی پارٹی کی مخالفت کرنے کے لیے آئی ہوں. صرف اس لیے آئی ہوں کہ میں اپنی پبلک کو ڈھارس بندھا سکوں, میں ان کو بتا سکوں کہ ان کے لیے یہ والی فیسلٹیز ہیں, کچھ چیزیں نہیں ہیں وہ ارینج ہو رہی ہیں. اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ آئے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس سے بہت اچھے طریقے سے نپٹیں گے. اور انشاءاللہ بہت جلد یہ جو ریہیبلیٹیشن جب ہونے جائے گی تو اس کے لیے جو پیکیجز, ریلیف پیکیجز میں آج آپ کو بتا دوں کہ جلد ہی اناؤنس ہوں گے. کیونکہ اس وقت جب گھر میں ایک افراتفری کی کیفیت ہوتی ہے نا, اس وقت یہ والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. پہلے اس وقت سب سے پہلے ہوتا ہے کہ سیکیورٹی, لوگوں کی جانوں کو بچایا جائے, جہاں پر وہ لوگ موجود ہیں ان کو بحفاظت ریسکیو کر لیا جائے, جانوروں کو ریسکیو کر لیا جائے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ مال کے بارے میں آتا ہے. اور اس وقت جو ریلیف کیمپس ہیں اس میں جو آپ کا سوال تھا کہ یہ اکھیڑے جا رہے ہیں کسی سیکیورٹی اور کسی بھی ایسی وجہ سے, جیسے ان کا کہنا ہے کہ جی سی ایم صاحبہ کی وجہ سے اکھیڑے گئے, ایسی کوئی چیز میرے نوٹس میں نہیں آئی ہے. کیونکہ سی ایم پنجاب ہر اس شخص کو, ہر اس تنظیم کو سپورٹ کرتی ہیں جو پبلک کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ہر کام کے کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں جو ہمیں فالو کرنے ہوتے ہیں اپنی پبلک کی ہی سیکیورٹی کے لیے, ان کی صحت کے لیے اور ان کی زندگی کی سلامتی کے لیے. الخدمت فاؤنڈیشن کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, اور الخدمت والے اگر یہ کلیم کریں اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ سچائی تو اس میں ہوگی. آپ کیا کہیں گے ملک واسع صاحب, آپ نے سنا سچویشن کو, میڈم بھی کہہ رہی ہیں کہ جی بہت سارے ڈیمز بھی بنائے گئے ہیں, چیزیں بھی بنائی گئی ہیں, مگر پھر بھی کیسر شریف صاحب نے وہاں کی سچویشن آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں میڈم آل گڈ کی رپورٹ دے رہی ہیں, آل گڈ کی رپورٹ نہیں ہے. میں کیسر صاحب کی بات سے میں نے آل گڈ کہا ہی نہیں, 100% میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اکارڈنگ ٹو آپ کے 90% چیزیں ٹھیک ہیں, 5-10% کی کمی ہے. حقیقت یہ ہے کہ 5-10% چیزیں ٹھیک ہیں, 90% کوتاہیاں ہیں. ہم ویٹ کرتے ہیں کہ پانی آ جائے تباہی کر کے چلا جائے, اگلا پانی آ جائے تباہی کر کے چلا جائے. آج 4000 بالکل گزر ہے ہیڈمرالہ سے, یہ ابھی کی رپورٹ ہے. جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ 7 دن کے بعد آیا, 7 دن میں ہم نے کیا کیا ہے, آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا, میں وہاں سے ہو کر آئی ہوں. وزیر آباد میں بند پلہو پہ لوگوں کو ہمیں نہیں ملے, بارشیں ہو رہی ہیں, وہ سڑکوں پہ لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ کس نے جانا تھا, آپ نے کیا فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے وزیر آباد میں خود میڈم مریم نواز شریف صاحبہ خود گئی ہیں. بالکل میڈم, میں بالکل میڈم گھر میں بیٹھی رہی, میڈم وزیر آباد گئی ہیں. سودرا ایک گاؤں ہے, اس کے ہائی اسکول میں چند لوگ کٹھے کیے گئے, وہاں پہ ایک بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے. بجائے اس کے گھر جا کے افسوس کرتے, انہوں نے اس کی والدہ کو سینٹر پہ بلایا, وہاں پہ ان سے افسوس کیا. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اگلی ساری صفوں میں بیٹھی تھی, چند سیلاب متاثرین تھے, باقی لوکل پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بیٹھی تھی. اب ویریفائی کروا لیں ٹویٹر پہ, آپ کی پی ایم ایل این لیڈرشپ نے وہ ٹویٹ پوسٹ کیے ہیں اپنے. ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو وہاں پہ آئی ہیں, کیمپ میں گئے ہیں, 10 منٹ کے بعد ان کے جانے کے بعد وہ کیمپ ختم ہو گیا. چارہ آیا ہے, سوشل میڈیا پہ ان کی پکچرز لگی ہیں, چارہ کسی کو نہیں ملا, واپس چلا گیا.
फूड के ट्रक्स आते हैं, पिक्चर्स होती हैं, वापस चले जाते हैं। लोगों वापस को ले जाके क्या करना है? लोगों को मिल रहे हैं ना, लोगों अगर मिल रहे हो तो सिचुएशन ये ना हो 100% जाहिर है कि मुखालफत बराए मुखालफत की अगर आप बात करेंगे मैडम, तो अगर मिल जवाब नहीं हो सकता। अगर मिल रहे हो लोग इस कैसे सब झूठ बोल रहे हैं? कुछ जगहों पर वो हो गलतियां सकता है कि नहीं ना कर मिल रहे हो, मैं क्योंकि मैं कह रही हूँ कि 100% तो कभी पॉसिबल नहीं होता। कोशिश में लगे हुए हैं, एफर्ट में लगे हुए हैं। 100% तो शादी पे भी लोग जाते हैं ना, तो कहते हैं कि जी हमें खाना नहीं मिला। 100% ना हो, 70% हो जाए, बहुत हो रहा है। 5% नहीं 5% ही आता है अपने पास से। लोगों को सारी चीजें मिल रही हैं, गरीब आदमी को कुछ भी नहीं मिल रहा। मैडम शुरू से यहाँ पे ये होता है, वो सही मानों में पंजाब की बेटी होने का हक अदा कर रही है कि वो जिस तरह से जाके मुतासरीन के दरमियान बैठती है, कुछ सारी सोशल मीडिया कैंपेन है, टिकटॉक से, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिजिकली जाना पड़ता है, सोशल मीडिया पे ही चले जाते हैं। आपके कोई तो वो भी सोशल मीडिया पे भी नहीं किया, फिर दिखा देते हैं हमारे लोग कराची से आए लोग इधर पंजाब में हेल्प कर रहे हैं लोगों की, फिर वही कराची से आके पंजाब में हेल्प कर रहे हैं। बात ये है कि हम टिकटॉक और सोशल मीडिया पे वासिफ साहब मुझे मीडिया ने लोगों को डूबते हुए दिखाया, जहां पर कोई 2.5 घंटे 3 घंटे तक कोई रिलीफ ही नहीं पहुंच सकी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इतना दुख है उस चीज का, इतनी मुझे तकलीफ है, क्योंकि कोई भी सूबा हो, इवन दुनिया का कोई भी कोना हो, जहां पर अगर आप उसकी मदद के लिए पहुंच सकते हो, वो ना भी पाकिस्तानी हो, वो बहैसियत इंसान हमारे ऊपर फर्ज हो जाता है कि हम उसकी मदद को पहुंचे, जबकि हमारे पास अल्लाह ताला ने ये ताकत भी रखी हो और हम ना पहुंच पाए। ये अफसोसनाक है। जी ठीक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो दौरा चीन है, इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि ये दौरा जो है इससे मुल्की सतह पर क्या असरात पड़ेंगे, इस पे बात करते हैं। जी मैडम रुशिदा लोधी साहिबा, आप बताएं कि वज़ीर आज़म साहब गए हुए हैं जी दौरा चीन पर, और वहाँ पर जाके उनकी मुलाकात हुई है जी, सदर से भी हुई है और वज़ीर आज़म साहब से भी हुई है। क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान के और चीन के ताल्लुकात पर? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चीन एक फ्रेंडली कंट्री है हमारा, और हर मुश्किल घड़ी में चीन ने हमारा साथ दिया। और मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा है चीन का, ये बहुत ही मुस्बत इसके असरात आपको बहुत जल्द नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर CPEC की जो अपग्रेडेशन होने जा रही है उसके हवाले से ना सिर्फ सनती बल्कि ये हाईटेक और ज़राई जो इसके अंदर इस्लाहात या तरक्की है वो उसमें भी इसका रोल प्ले होगा। उसके अलावा जो रेलवे के हवाले से जो हमारे ट्रैक्स होंगे वो समझ लें कि कराची से पेशावर तक इसकी अपग्रेडेशन और इसमें बहुत सारी बेहतरीन इस्लाहात होने जा रही हैं और वो होंगी, और इसके असरात इस दौरे के बाद आपको नज़र आएंगे। और पाकिस्तान की डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ और सेगमेंट ऑफ डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बेहतर अंदाज में आपको होती हुई नज़र आएंगी इंशाल्लाह। जी वासिफ साहब, आप इस दौरे को किस तरह लेते हैं, क्या लगता है? मैडम ने खुद कहा नजर आएंगी, नजर आए, ठीक है, लेट्स सी। जापान का दौरा भी हुआ था पिछले चंद दिन पहले, अभी तक उसके रिजल्ट भी आपके सामने नहीं आए। 30 लोग गए थे उसमें, ठीक है। अब ये क्या करने गए थे, कौन कौन लोग थे, आप बेहतर जानती हैं या मैडम बेहतर जानती हैं कि उन लोगों का उधर काम भी नहीं था, ठीक है। और जिस तरह का वो दौरा, मुझे तो उम्मीद है कि ये उसी तरह का एक दौरा होगा। जस्ट एक एक्टिविटी है, उनका एक टूर प्लान था, उन्होंने वो किया है। रिजल्ट्स अगर निकल आए तो अच्छी बात है, बट जो कि निकलते हुए नजर नहीं आ रहे आज के दिन तक, क्योंकि पिछले दौरे भी जितने भी इनके हुए हैं वो कोई इतने खास फ्रूटफुल नहीं रहे। अगर ये फ्रूटफुल निकल आता है तो क्रेडिट गोस टू मियां साहब के एटलीस्ट कुछ तो डिलीवर किया उन्होंने इस टर्न्योर में। अच्छा वासिफ जी, साहब, इसमें हमने बहुत सारी एक चीज मैं जरा आपकी इजाजत से करना चाहूंगी कि देखें, जब भी किसी दूसरे मुल्क का दौरा होता है ना, तो उसके साथ ये नहीं होता कि अभी हम गए और अभी उसका इफेक्ट आ गया। बहुत सारे मंसूबे जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, उसकी तैयारी कर ली जाती है, एग्रीमेंट्स कर लिए जाते हैं और फिर उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाता है। आपके सामने मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर इस गवर्नमेंट के आने से पहले जो हालात थे, कोई भी कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल लेवल के लोग यहाँ पर अपना बिजनेस करने को तैयार नहीं थे। अभी हाल ही में जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई, आपके सामने कितने मुल्कों से लोग आए और उसके बाद जो मुल्क में बेहतरी की तरफ और सारी सूरत हाल जो मुस्बत हुई,
وہ آپ میرا خیال ہے بہت بہتر انداز میں سمجھ سکتی ہیں. باقی ابھی تو دورہ چل رہا ہے, ظاہر ہے کہ اس کے لیے گا کا ہی سیگا یوز ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تو وہاں موجود ہیں, جب وہ واپس آئیں گے اس کے اثرات تبھی نظر آئیں گے. میڈم نے کہا کہ انویسٹمنٹس میاں صاحب کے دور میں آ رہی ہیں, کووڈ 2019 سے لے کے یہ 22 تک کے فیگر اٹھا لیں, ٹیک سٹارٹ اپس جتنے پاکستان میں سٹارٹ ہوئے, جتنی فنڈنگز آئیں آج سے پہلے کبھی نہیں آئی, اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ آپ کے کتنے ٹیک سٹارٹ اپس بند ہو گئے, فنڈنگز آنا رک گئیں, آپ کے لوگ بے روزگار ہوئے, یہاں سے بڑے بڑے کمپنیز پاکستان کو شٹ ڈاؤن کر کے اپنے پروجیکٹس, اپنے سیٹ اپس واپس چلی گئیں, فنڈنگ تو آ نہیں رہی. ٹھیک ہے, ایک میڈم نے کہہ دیا کہ انویسٹرز آ رہے ہیں, وہ ہوا میں ضرور آ رہے ہیں پر آن گراؤنڈ انویسٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کاروباری طبقہ پریشان ہے ٹیکسز کی وجہ سے, لوگ بے روزگار ہیں, مہنگائی دن بہ دن انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے. اگر ابھی سیلاب کے بعد یہ معاملات جو نا مزید یہ معاملات بالکل بڑھیں گے. آپ کے جو لو ٹیئر, آپ کی جو غریب یا مڈل کلاس عوام ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے اس سیلاب سے. ان کو آلریڈی انفلیشن نے ڈسٹرب کیا ہوا تھا. اب لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے, جن لوگوں کا کسان تھا, وہ جن کے جانور تھے, مال مویشی تھے, ان لوگوں کے لیے, سفید پوش کے لیے حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں اور ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. ان کو تو سوچا بھی نہیں جاتا بجٹ بناتے ہوئے. بجٹ جب یہ لوگ بنا رہے ہیں, یہ مافیاز اور ریئل اسٹیٹ بلڈرز اور دوسرے تیسرے لوگوں کو دیکھ کے بنا رہے ہیں, غریب عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسے ایسی سوسائٹیز پہ ہم نے بہت بات کی, حکومت کے اوپر ہم نے بہت ساری بات کی. ہوپ فلی امید ہے کہ اب جو معاملات ہیں نا وہ سب یکجا ہو کر اس پر کام کریں گے. کوئی سیاسی جماعت تنظیم نہیں رہے گی, سب انسان بن کے اور ہیومینٹی کے لیول پر آ کر بات کریں گے. اس پروگرام کا آج تک اتنا ہی. مجھے ثنا کو دے اجازت, پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.